یہ منہاج اللہ کے نبی کا منہاج ہے، ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت طیبہ جو ہے اب تو وہ ڈاکومنٹڈ شکل میں آ گئی ہے۔ تنظیم اسلامی کے پاس اس حوالے سے مکمل پروگرام موجود ہے، مکمل نیٹ ورک موجود ہے اس کے اندر، اور اسے خالصتاً دین کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ تمام علماء اکرام کے متفقہ 22 نکات موجود ہیں جن کے اوپر ایفرٹ کی جانی ہے، لیکن یہ انتخابی نظام ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ انتخابی نظام کے اندر تو بھول بھلیاں ہیں، اور ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ چند دن پہلے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، محترم طاہر القادری صاحب نے جو لیاقت باغ میں اسپیچ کی، انہوں نے بھی اس بات کو اعلانیہ کہہ دیا ہے، اور بلکہ انہوں نے 3 دفعہ ناممکن کا لفظ استعمال کیا ہے، جس طرح میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ اس انتخابی نظام کے اندر سے کسی فلاح کی توقع نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس پر اٹھنے کی ضرورت ہے، یہ وہ وقت ہے جہاں پہ جو ارباب اختیار ہیں، جو لوگ ذی فہم ہیں، جو لوگ شعور رکھتے ہیں، اور جن کو عوام کی رہنمائی کا دعویٰ ہے، یہاں پہ ان کو اٹھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اصل چیز کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف ان کے جمہوریت کے دعووں کی اور بات کروں، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ہے کہ بیت المال میں ان کے گھر میں انہوں نے دیکھا، ایک دن ان کی اہلیہ نے ان کے کھانے میں خاص ڈش بنا کے بھیج دی جو کہ وہ عام روٹین میں نہیں کھایا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے لیے یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ روزانہ جتنا آٹا آتا ہے بیت المال سے، میں اس میں سے ایک مٹھی بچا کے رکھ لیا کرتی تھی، اور جو آٹا اکٹھا ہو گیا اس میں سے یہ ڈش بنائی۔ آپ نے اسی دن بیت المال سے اتنا وظیفہ کم کر دیا۔ ذرا اس کو کمپیئر کیجئے کہ 26 کروڑ روپیہ ایوان صدر کے کچن کی رینوویشن کے لیے الوکیٹ کیا گیا ہے۔ اس کچن کے اندر آئی ڈونٹ نو کہ 26 کروڑ میں سے کیا بننا ہے، کٹری نہیں خریدی جانی ہے، کیا ہونا ہے، واٹ ایور۔ ذرا اس کو کمپیئر کیجئے۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ عوامی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور عوام الناس کے دکھوں کو مداوع کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اقبال کے الفاظ میں بات کو ختم کرتا ہوں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ نظام میں تبدیلی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے محترم ڈاکٹر طارق زمان صاحب۔ امید فتح رکھو اور علم اٹھائے چلو، عمل کے ساتھ مقدر کو آزمائے چلو، مسافروں میں مسافت کا ذکر کیا معنی، فضا پکار رہی ہے قدم بڑھائے چلو، بجا بجا کے اندھیرا ہے شاہراہوں میں، چراغ فکر جہاں تک جلے جلائے چلو، جو برق رو ہیں انہیں دو اصول ہم سفری، جو تیز گام نہیں ان کا دل بڑھائے چلو۔ اب میں دعوت دیتا ہوں تحریک منہاج القرآن کی جانب سے محترم امجد علی قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام جناب محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، جناب رشید عمر صاحب، انتظامیہ کانفرنس حاضہ اور موجود حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کے حوالے سے میں کچھ معروضات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی عظمت اور پررفت بات ہے کہ تنظیم اسلامی نے اس وقت پاکستان کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ نظام میں تبدیلی کیسے، اس کے بڑے روشن اچھے پہلو موجود ہیں، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آغاز یہاں سے کروں گا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔
21ویں صدی ہے، ہمارا دعویٰ ہے اسلام کی صدی ہے انشاءاللہ. لیکن اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جعلی ڈگری والے بار بار منتخب ہو جاتے ہیں. جٹ، بٹ، ارائیں، چودھری، جگیردار، وڈیرے، یہ ہماری تقدیر بن گئے ہیں. ہمارے ماتھے پر ان کا کلنک لگ گیا. ہم سب کچھ ہیں لیکن انہیں ہٹا نہیں پائے 64 سالوں میں. مذہبی جماعتیں، مذہبی قائدین اپنی بساط بھر کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، انقلاب کے دعوے لے کر، چینج کے دعوے لے کر، لیکن وہ چینج ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں خاص طور پر اس میں جو بنیادی خرابی اور بنیادی کمی محسوس کرتا ہوں تبدیلی نہ آنے کی، وہ ایک چیز ہے صرف جو میں نے محسوس کی اپنی ناقص عقل اور شعور کے مطابق. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر مذہبی جماعتیں ہیں تو ان میں الا ماشاءاللہ بلا تفریق مسالک، مذہب و ملت، زیادہ تر لوگ مذہبی جنونی ذہن کے ہیں، باصلاحیت نہیں ہیں. یہ پہلی بات ہے جہاں سے خرابی بڑھ رہی ہے اور اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے. اور اگر دوسری طرف دیکھیں جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جتنے پولیٹیکل ادارے اور جماعتیں ہیں، وہاں پر جگیردار وڈیرے سرمایہ کے بل بوتے پر چھائے ہوئے ہیں اور باصلاحیت آدمی وہاں بھی آفس بوائے ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں. جس ملک میں اور جس نظام میں باصلاحیت آدمی صرف کلرک ہو وہاں تبدیلی نہیں آ سکتی. جس نظام میں باقابل اور باصلاحیت آدمی صرف مسجد کا مؤذن ہو اور خزانچی ہو وہاں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، بلا تفریق کہہ رہا ہوں. آپ گھر جا کے اس پر انالیسس کیجئے، اپنے ذہن میں دیکھیے ارد گرد میں کیا کہہ رہا تھا. جب تک باصلاحیت لوگوں کو آگے نہیں لیتے، قبول نہیں کرتے، چینج نہیں آ سکتا. پہلی بات، there is no change, no sign of change without ability and capability. There is nothing. قابلیت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. لاکھ جلسے بنائیں، لاکھ محفلیں سجائیں، لاکھ الیکشن یہاں کنڈکٹ کر لیں، تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ 30 کروڑ روپیہ سب سے بڑی ابیلٹی بن چکا اس پولیٹیکل سسٹم میں. اور اگر مذہبی جماعتیں آ جائیں تو گدی نشین ہونا ضروری ہے، چاہے اسے ان پڑھ ہو، اسے کچھ نہ آتا ہو، گدی نشین ہونا ضروری ہے. کسی مذہبی جماعت کو لانچ کرنا ہے، اس آدمی کے پاس ایک کلچر، ایک سوسائٹی اور کچھ جگے بدماش قسم کے ٹاؤٹ ساتھ ہونے چاہیے، تب وہ فلورش کرے گی. اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. درس قرآن دیں، چند لمیٹڈ گنے چنے مذہبی جنونی لوگ بیٹھے ہوں گے. درس حدیث منعقد کریں، محفل نعت منعقد کریں، نظام کی تبدیلی کی کانفرنس کی بات کریں، وہ چند گنے چنے چہرے. اس حال سے باہر نکلیں گے، یہاں کی تقریب، یہاں کا پیغام یہیں ختم. اپنی زندگی میں دوڑ لگ جائے گی، سب بھاگ رہے ہیں. اس طرح بھائی تبدیلی نہیں آتی. اب کہیں گے آپ نے یہ بات کر دی، بات بڑی سخت ہے، کوئی دلائل بھی دے نا اس کے روح میں. دلیل دیتا ہوں میں. جس ملک پاکستان میں آج ہم بیٹھے ہیں، آج 25 دسمبر ہے، تو اسی دن ایک بچہ پیدا ہوا کراچی میں. وہ داڑھی والا بھی نہیں تھا، شکل و صورت سے مسلمان بھی نہیں لگتا تھا. اس نے اپنی وضع قطع لباس میں بھی ساری زندگی اسلام کو داخل نہیں کیا. توجہ میری طرف. اسلام نظر نہیں آیا پاکستان بننے کے دن تک. اس کی باتوں سے، اس کے خیالات سے تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہے. وہ محفل نعت میں بھی شریک نہیں ہوتا تھا، قرآن کا اتنا اچھا سامع بھی نہیں تھا، تفسیر کا مطالعہ بھی اتنا نہیں تھا اس کا. اس نے اسلامی تاریخ پر بھی کوئی بڑی ریسرچ لانچ نہیں کی تھی، اور نہ ہی ہمسیلف کوئی جماعت، کوئی ویژن لانچ کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا. ایک ہی چیز تھی اس آدمی میں، وہ کیا تھی؟ وہ ایبلٹی تھی، قابلیت تھی، لیاقت تھی. اور آپ پوری اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تمام کا تمام سامراج
محمد علی جناح کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا تھا کہ اب بابے کو جان چھڑاؤ دیو پاکستان. ہمارا کردار کیا تھا اس وقت؟ ہم نے کیا کیا وہاں؟ ہم آدھے کانگریس میں تھے، آدھے مسلم لیگ میں آ گئے، آدھے ان کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے، آدھے ان کی کھینچ رہے تھے. ہمارا رول اس وقت بھی یہی تھا. آپ کہیں گے جی سرمایہ کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، جتنے نبی آئے کتنے کروڑوں کی انویسٹمنٹ سے انہوں نے اپنے دین کو لانچ کیا تھا؟ ان کا ویژن کتنی ایجنسیوں کے بلبوتے پر فروغ پایا تھا؟ بتائیے مجھے. ایک شخص تھا، اپنی ایبلٹی پر، اللہ پر یقین سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور اس نے ایک سفر اور منزل طے کی. آج ہم مذہبی جماعتیں انقلاب کا نام لے کر، بھائی انقلاب بہت بڑا نام ہے، چینج، لیکن آئے گی کیسے؟ باصلاحیت آدمی ہمارے پاس نہیں ہے، مذہبی جنونی قسم کے لوگ ہیں. آپ کہیں گے جنونی کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہم کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ایک مسند پر 2 علماء اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ایک مجلس میں 2 مفتی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ایک مجلس میں 2 پیران اعظام اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ایک مسند پر 2 علماء اکٹھے نہیں بیٹھتے، 2 اساتذہ نہیں اکٹھے بیٹھتے. کیوں؟ کیا فرق ہے؟ معمولی ان کا علمی اختلاف ہے. بھائی مجھے بتاؤ، آقا کریم نے کافروں کو کیسے اپنے پاس لائے تھے؟ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت کو عظمت کی آنکھ سے دیکھنے والوں اور سلام پیش کرنے والے، مجھے بتاؤ حضرت عمر فاروق نے اسلام کے فروغ کے لیے کیا کیا تھا؟ اپنے اندر ایک نظام، ایک سسٹم کی استقامت پر ساری کوشش کی تھی. قرآن کو مسجدوں میں پڑھ کر نہیں سنایا تھا، بلکہ نظام بنا کر دکھایا تھا اور لوگوں کو اس نظام میں ساتھ ملایا تھا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حج ہوتا، ملک بڑھتا جا رہا ہے، سلطنتیں وسیع ہوتی جا رہی ہے. جو گورنر وہاں جاتے وہ کون تھے؟ وہ 99% صحابی رسول تھے. وہ گورنر لگ جاتے. جب حج کا موقع آتا، ساری دنیا سے، ہر علاقے سے لوگ حج کے لیے آتے. وہاں پر امیر المومنین ارشاد فرماتے، اگر کسی کو اپنے گورنر سے، اپنے قاضی سے کوئی شکایت ہے تو پیش کرو. شکایت پیش ہوتی کہ ہمارے گورنر نے یہ غلطی کی ہے، ہمارے قاضی نے یہ غلطی کی ہے، اس میں یہ کمی ہے. اسی وقت لاکھوں کے مجمع میں اس صحابی رسول کو جو گورنر کی مسند پر وہاں نافذ تھا، کوڑے پڑتے. آج یہاں مولوی کا بچہ چوری کرے اس کے لیے قانون اور کسی غریب کا بچہ غلطی کرے اس کے لیے قانون اور. ایم این اے اور ایم پی اے کا بچہ اور فیملی کا کوئی فرد کرے، کوئی غلطی کرے اس کے لیے قانون اور ہے، اور ایک عام تاجر غریب ریڑھی والا کو غلطی کرے اس کے لیے قانون اور ہے. ہم کہیں گے مذہبی جنونی لوگوں نے صرف اپنے ہی اندر جنت دوزخ بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اندر ہی. بس یہ کام کریں گے جنت، وہ کہتا ہے یہ کام کرو گے دوزخ. نہیں بھائی، ایسے نہیں. نظام کی تبدیلی کے لیے عملی طور پر کوشش کرنی ہوگی اور باصلاحیت آدمی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہوگا. باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کر دوں. عمران خان نئی چہرہ، لیکن جو آدمی اس کے ساتھ آ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علاقے میں بادشاہت قائم رکھی ہے. یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. کون سی جمہوریت؟ ان کے علاقے کا وزٹ کریں، کسی تھانے میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جن پر انہوں نے ظلم نہیں کیا. کسی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں جہاں انہوں نے جعلی ڈگریوں کے لوگوں کو پریشان نہیں کیا. مذہبی اداروں میں چلے جائیں، ان کو چھوٹے چھوٹے فنڈ کے نام پر بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا مائنڈ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ ہم 5 سال بعد صرف انگوٹھا لگاتے ہیں، اس کے بعد ہماری کوئی قدر نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن یہ باتیں ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہمارے مبلغین کر کر کے تھک چکے. 64 سال ہیں، ابھی الیکشن نوس ہوگا، آدھی قوم ادھر آدھی ادھر. ارے بھائی 64 سال کتنی دفعہ ووٹ ڈالا آپ نے؟ سامنے 3 آدمی کھڑے ہیں، ایک بٹ ہے، ایک رائی ہے، ایک راجپوت ہے. تینوں کا کردار آپ کے سامنے، ان کا فیملی کلچر آپ کے سامنے، ان کی ابیلٹی آپ کے سامنے، اور ان کے سامنے دوسری طرف اسی علاقے میں، اسی ایم این اے اور ایم پی اے کے حلقے میں لاکھوں
नौजवान पढ़े लिखे डिग्रियां लेकर दर बदर घूम रहे हैं एक हल्के में। उलमा दीन का इल्म हासिल करने के बाद सोच रहे हैं कि हमने कौन सी गलती कर ली है। कोई कदर ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। और फिर हम वोट डालने के लिए फिर तैयार हम कहते शायद अल्लाह ਨੂੰ मंजूर ही है जिसी वोट एक बार होर पाने शायद तब्दीली आ जाए। भाई चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये चोर हैं, चाहे तहरीके इंसाफ का टिकट लेके लड़े या किसी और का, हैं चोर। अब कहते हैं इमरान खान एक आदमी रोक लेगा, मैं कहता नहीं रोक सकता। क्रिकेट खेलना एक छोटी सी ग्राउंड होती है और वहां एक अंपायर खड़ा है, पूरी दुनिया मीडिया उसे सुपरविजन कर रहा है, उसमें हेरा फेरी करें पकड़ा जाता है, इसने बॉल टेम्परिंग की, इसने फिक्सिंग की, इसने फलां की, इसने फलां किया। पॉलिटिकल सिस्टम में आप ये नहीं कर सकते, आपकी मजबूरियां बनेंगी। फलां एमएनए का काम ना किया, पार्टी छोड़ देगा, सीट रिजाइन कर देगा। अब एक बड़ा नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नाम अगर हिलने का नाम ले तो सारी पार्टी हिल जाती है, एक नाम सिर्फ, उसके सामने इमरान क्या करेगा? यह तभी मुमकिन है सारी कौम जागे, शऊर की आंख खोलो और देखो कि ये सारे के सारे डाकू चोर खाइन क्या हमारे लिए रह गए हैं? हमारे लिए, हमारे मुल्क में कोई काबिल शख्स ही नहीं रहा जो यहां का निजाम बेहतर कर सके, जो रेलवे को बेहतर कर सके, जो स्टील मिल को बेहतर कर सके, जो पीआईओ को बेहतर कर सके, जो अदलिया का निजाम बेहतर कर सके, जो यहां पर बेहतर इंसाजी करेगा, ये चोर दोबारा ना आ सके। कोई नहीं यहां पर। किरदार किसका है? किरदार आपका। यहां जो बुजुर्ग बैठे इनका किरदार नहीं है। अवाम ने सोच चेंज करनी है। ईरान में एक तब्दीली आई, मैं छोटी सी मिसाल देकर बात खत्म करता हूं। ईरान में एक तब्दीली आई, कहते हैं वहां इनकलाब आया। वो कैसे आया था? जिस दिन वहां पर इनकलाब आया था वो दिन था 16 जनवरी 1979। ये आप याद रखिएगा, भूलना नहीं आपने। लेकिन इमाम खमैनी वहां पर जब आए अपने मुल्क ईरान में, तेहरान एयरपोर्ट उतरे, उस दिन 1 फरवरी 1979 था। 16 जनवरी को इनकलाब आ गया, शाह ईरान भाग गया। 21 फरवरी को इमाम खमैनी मुल्क में आ रहे हैं। तब्दीली इमाम खमैनी लाए या अवाम लाए? क्यों जी? आप बोल पड़े, आपका भी कुछ हिस्सा है। अवाम लेकर आए थे। हम सारे यही देख रहे हैं, अगर ये लामा साहब कुछ करेंगे फिर इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। पाजी अगर ये ना करेंगे तो तुम इंज मरते रहना है। आपको खुद कुछ समझ नहीं आ रही। एक ही बात है, निजाम की तब्दीली अवाम के शऊर से आती है। अगर अवाम में शऊर ना आए, हजरत उमर फारूक के जमाने में चले जाएं, घर में मां बेटी हैं, मां कहती है बेटी दूध में थोड़ा सा पानी, बेटी कहती है नहीं, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक को पता चल गया सजा होगी, मिलावट जुर्म है। वो कहती है यहां तो अमीरुल मोमिनीन नहीं है। तो बच्ची का ईमान देखिए, वो कहती है अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो अल्लाह तो देख रहा। अब मुझे बताइए, उस बच्ची को अमीरुल मोमिनीन ने डराया था या अल्लाह ने? जब अंदर से ही हम कोई मुर्दा हो जाए उसे कोई नहीं बेदार कर सकता, जैसे हम हो गए हैं। अगर चेंज आएगी आप लाएंगे, कोई लीडर नहीं लाएगा, कोई तंजीम नहीं लाएगी, अवाम लाएगी। आप कहें मुल्क की तकदीर कौन बेहतर कर सकता है? मैं कहता हूं अवाम। और इकबाल ने इसी पर कहा था, आता है सुल्तानी जमहूर का जमाना। मैं कहता हूं उन्होंने जमहूर का, मैं कहता हूं आता है शऊर का जमाना, जो नक्शे कोहनाए मिटा दो। अगर आप नहीं समझते, आपको दवाई नक्स मिल रही है, आपको एजुकेशन नक्स मिल रही है, आपको दीनी विजन गलत मिल रहा है, तो किसका फॉल्ट है? भाई आपने खुद ही लेना है। अगर मशहूर हो जाए कि ये मेडिकल स्टोर 2 नंबर दवाई बेचते, आप वहां जाते हैं? क्यों जी? अब दवाई कहते हैं मैंने भाई अपनी जान का रिस्क लूं। मैं कहता हूं भाई इस मुल्क में तो आपने हर चीज का रिस्क ले लिया, अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, अपनी जान दांव पे लगा दी, अपनी औलाद का मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया। कब जागेंगे? ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है तंजीम इस्लामी की कि ये विजन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, आपको जगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तब्दीली ये नहीं ला सकेगी, आप लाएंगे। ये पैगाम अगर सीढ़ियां उतरते ही खत्म हो गया, समझ लें तब्दीली नहीं आएगी।
اور اگر یہ بات لے کر آپ چل پڑے، ہر کان تک آپ نے پہنچائی، ہر دوست کو پہنچائی، اپنی فیملی ممبر کو پہنچائی، خواتین مردوں کو بلا تفریق پہنچائی، تاجروں کو، غریبوں کو، آجروں کو، ہر تک پہنچائی، تو آپ توقع رکھیے کبھی چینج آئے گی۔ اور اگر آپ یہیں چھوڑ کے چلے گئے تو پھر چینج نہیں آئے گی۔